سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ نکلنے کا عذاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ترجمہ: جس دن کی آگ دہکائیں گے اس مال پر دوزخ کی، پھر داغیں گے، دام دیں گے اس سے ان کے ماتھے اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے گاڑ کر اور ڈانٹ کر رکھا تھا اپنے واسطے، اب مزہ چکھو۔ تفسیر: جو لوگ لالچ اور شوق میں، حرص و طمع میں سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اس کے حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے، بس اے نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے جس دن ان سونے و چاندی کے خزانوں کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کے جلتے ہوئے دراہم و دنانیر سکے سے ان کی پیشانیوں پر، ان کی کروٹوں پر، ان کی پیٹھوں پر داغ دیا جائے گا۔ سونے چاندی کو اس کے پتلے بنا کر اس سے داغ دیا جائے گا۔ اس آیت میں داغ لگانے کے لیے پیشانیوں، پہلوؤں، پیٹھوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا تو اس سے مراد پورا بدن ہے، یا پھر ان تین چیزوں کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بخیل، کنجوس آدمی جو اپنا سرمایہ اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتا، جب کوئی سائل اور بھکاری یا زکوٰۃ کا طلبگار اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل آتے ہیں، اس کی پیشانی بدل جاتی ہے، پھر اس سے نظر بچانے کے لیے یہ دائیں یا بائیں، رائٹ یا لیفٹ مڑنا چاہتا ہے، اس سے بھی سائل نہ چھوڑے تو اس کی طرف پیٹ کر لیتا ہے، آگے چل دیتا ہے۔ اس لیے پیشانی، پہلو و پیٹھ اس عذاب کے لیے مخصوص کیے گئے، اور داغ و ڈام دیتے وقت ان سے کہا جائے گا کہ وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے نفع اور فائدے کے لیے جمع کر رکھا تھا، اور خدا تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج تمہارے لیے نقصان کی وجہ بنا، بس چکھو وبال عذاب جو تم ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔ پر جو لالچ اور شوق میں، حرص و طمع میں ایسے لوگوں کا اتباع کرے گا، وہ عذاب میں بھی ان کے ساتھ ہوگا، اس کو عذاب بھی دیا جائے گا، وہ عذاب میں بھی ان کے تابع ہوگا، ان کے جیسا اس کا سلوک ہوگا۔ جمہور و صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا مذہب یہ ہے کہ آیت میں جس وعید کا ذکر ہے وہ اس شخص کے متعلق ہے جو مال جمع کرے اور اس کی زکوٰۃ اور اس کی حقوق واجبہ، کہ اپنی بیوہ بہن ہو، یتیم بچی ہو، رشتہ دار، بے سہارا بوڑھے ماں باپ ہو، جو کمانے پہ قادر نہ اسے رشتہ دار ہو، ان کے حقوق واجبہ کو ادا نہ کرے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز، یعنی ایسا خزانہ جس پر وعید ہے، اس میں داخل نہیں، اس کے جمع کرنے پر کسی قسم کی وعید نہیں، چاہے عرب ہی کا وہ خزانہ کیوں نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو شک اور کنفیوژن ہوا، تردد ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حاضر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو کر یہ آیت کہا کہ یہ آیت مسلمانوں پر بہت شاق یعنی بھاری گزری،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا ہے کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور میراث اور ورثے کو اس لیے فرض کیا کہ وہ تمہارے پیچھے رہنے والوں کے کام آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب سن کر از حد خوشی ہوئی اور مارے خوشی کے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ ابن ابی شیبہ، ابو داؤد۔ سورہ توبہ آیت نمبر 35، تفسیر معرف القرآن ادریسی اور معرف القرآن حضرت مفتی محمد شفیعی سے ماخوذ۔ واللہ عالم۔ عمران اسماعیل میمن، استاد دارالعلوم رامپورہ، سورت گجرات، انڈیا۔ السلام علیکم وصلی اللہ علی النبی الأمی۔